7 دن تک صبح اٹھتے ہی نہار منہ یہ ایک لفظ پڑھ لیا کرو۔ ان 7 دنوں میں ہی رزق کا دولت کا سیلاب آ جائے گا، دل کی ہر جائز خواہش پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، صرف 7 دن صبح نہار منہ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو، پھر 8ویں دن انشاءاللہ غیب سے اتنا رزق اور مال و دولت آئے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ سب یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ دولت آپ کے گھر آنے کے لیے ترسے گی اور اتنی دولت اور رزق آ جائے گی کہ آپ گنتے گنتے ہی تھک جاؤ گے، لیکن دولت شمار نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے صرف صبح نہار منہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس اسم مبارک کو پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ 7 دن میں ہی کروڑ پتی بن جائیں گے۔ محترم ناظرین، آج آپ سب کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ جو کوئی بھی سچے دل اور کامل یقین سے کرتا ہے چند دنوں میں، جیسا کہ اس عمل کو بزرگوں نے 7 دنوں سے منسوخ کیا ہے، ان 7 دنوں میں ہی آپ کو اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جس شخص پر اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور خصوصی رحمت والا معاملہ کرتے ہیں تو وہ بندہ چند دنوں میں ہی اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ اسے خود کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ انسان کے لیے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہی کریم ہے، خالق بھی وہی ہے اور رازق بھی وہی ہے۔ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی بھی بندے کو اپنا نام پکارنے سے اس قدر رزق فراہم کرتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ پھر آپ کو بھی وہاں سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ خاص کر عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کی الگ ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم کا معاملہ ہی کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو پھر ان کو نہ ختم ہونے والے رزق دولت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسی خوشی ملتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ پاک پھر ان کو ایسی دولت عطا کرتا ہے، ایسی عزتیں عطا کرتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، اسی لیے اللہ پاک سے جب بھی مانگو تو صرف اور صرف عزت والا، برکت والا، چین اور سکون والا رزق ہی مانگا کرو، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بے شمار دولت تو آ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کی دولت میں، رزق میں برکت بالکل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کی عزت ہوتی ہے، کیونکہ وہ دولت حرام ذرائع سے حاصل کی گئی ہوتی ہے، کچھ شارٹ کٹ استعمال کیا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی بھی کاروبار تو حلال سے ہی شروع کیا گیا ہے، خوب محنت بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، لیکن کاروبار میں بجلی کا کنڈا ڈال لیتے ہیں تو پھر کاروبار میں برکت کیسے ہوگی؟ 2 نمبر طریقے سے مال بیچتے ہیں، زیادہ منافع رکھ کے مال بیچتے ہیں، خراب مال بیچ دیتے ہیں، تو اس میں پھر برکت کیسے ہوگی؟ تو اسی لیے اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگنا چاہیے۔ اس رزق کا، اس دولت کا کیا فائدہ جو آپ کو مسجد تک نہ لے جا سکے، جو آپ کو اللہ کی عبادت کرنے پہ مجبور نہ کر سکے، جس سے آپ اللہ کا شکر نہ ادا کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو سمجھو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا گیا۔ اللہ پاک سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے بہت نفع ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کے بندو، دعائیں مانگنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اسلام میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو جو آخر کا حصہ ہے جس میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ جس آدمی کو جب کوئی مشکل پیش آئے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی مشکل اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے فضل پر کامل یقین اور بھروسہ کر کے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے فضل کے ذریعے دعا مانگتا رہے، تو خدا نے چاہا تو وہ اس کی مشکل کو ضرور دور کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور کشادگی کا انتظار، گویا آپ نے دعا اور انتظار کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے، کیونکہ جب آپ دعا مانگتے ہیں اکثر وہ دعا قبول فوراً نہیں ہوتی، لیکن اس کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے۔ تو اس لیے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ اللہ پاک کو بہتر پتہ ہے، اللہ پاک بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔
تو اس لیے دعا لازمی کیا کریں. باقی جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا کریں. ہر وقت ہر حاجت کے لیے ہر مشکل کے لیے دعا اللہ پاک سے مانگتے رہا کریں. ہر زمانہ میں دعا کو ایک بہت بڑا ہتھیار سمجھا گیا ہے. اب اس میں ایک بات اور ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا تو بہت کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. کتاب و سنت میں ان اسباب کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا سبب جو ہے وہ رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے. اس لیے ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے حرام کا لقمہ جو ہے نا وہ اپنے گھر میں نہیں لے کے آنا. جس قدر حلال اور طیب غذا آپ اپنے جسم کے اندر اپنے گھر والوں کے جسم کے اندر اتاریں گے، آپ اسی قدر مستجاب الدعوات ہوں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. کوئی بھی حرام خور شخص ہے طویل سفر کر لے، صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد بیت اللہ شریف پہنچ کر حج اور عمرہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے رب تعالیٰ کو پکارے گا، لیکن اس کی جو غذا ہے، اس کا جو لباس ہے وہ حرام ذرائع سے ہونے کے باعث اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو آپ نے سب سے پہلے کوشش یہی کرنی ہے کہ اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ حلال رزق کمانے کا. تو یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے. کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے وضو کریں اور اس کے بعد نماز فجر ادا کریں. جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ جائے نماز سے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے صرف 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ پاک کا یہ مبارک نام ہے یا وہاب، صرف ایک نام یا وہاب. یہ رزق کے لیے، برکت کے لیے، دولت کے ڈھیر نگانے کے لیے ایسا بابرکت نام ہے. اس کی جو کم از کم تعداد ہے وہ 300 مرتبہ ہے. جو بندہ بلا ناغا صبح فجر کی نماز کے بعد صرف 300 مرتبہ یا وہاب کا ورد کر لیتا ہے نا تو اس کے جو معاشی پرابلم ہے نا وہ حل ہو جاتی ہے. یہ میں گارنٹی کے ساتھ، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو صرف 7 دن تک لگاتار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کی مشکلات حل نہیں ہوتی تو آپ میرا گریبان آ کے پکڑ لیں. لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک یا وہاب کا ورد کرتے رہیں. کوئی کام کر رہے ہیں پھر بھی آپ کرتے رہیں، کھانا کھا رہے ہیں اس وقت تو آپ نہیں کر سکتے، اس وقت تھوڑا سا سکون کر لیں. کوئی ایسا آپ کام کرتے ہیں، آپ کسی کو پڑھاتے ہیں تو اس کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے، اس وقت بھی نہیں کر سکتے. لیکن جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ فری ہوں، آپ کی زبان پہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب کا ذکر ہونا چاہیے. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں صرف پہلے دن ہی آپ کو اس کا ایسا رزلٹ ملے گا، ایسے ایسے آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں عروج آنا شروع ہو جائے گا. آپ نوکری کرتے ہیں، آپ کو نوکری میں ترقی ملنا شروع ہو جائے گی. آپ بے روزگار ہیں، اللہ پاک آپ کو عزت والا، برکت والا روزگار عطا فرمائے گا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس عمل کو اگر آپ کر لیتے ہیں، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو وہ سونا بن جائے گی. اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک